جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روک سکتے ہو تو روکو پہلی بارش کی ان بوندوں کو، روک سکتے ہو تو روکو پہلی بارش کی ان بوندوں کو، کچی مٹی تو مہکے گی یہ اس کی مجبوری ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، خالق نے اس دھرتی پر انسانوں کو چلانے کے لیے جو سلسلہ رکھا ہے وہ اولاد اور والدین کا ہے۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً کہنے کے بعد وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اللہ نے ڈرنے کا کہا ہے۔ میں نے زندگی میں والدین سے بڑھ کے اولاد کے معاملے میں کسی بھی انسان کو ڈرپوک نہیں دیکھا، بڑے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے کہ پتہ نہیں ہماری اولاد کا کیا بنے گا، کل کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا، ہمارے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ انبیاء بھی اپنے بچوں سے یہی پوچھ رہے تھے ما تعبدون من بعدی، میں اس دنیا سے چلا گیا تو تم کیا کرو گے۔ بڑا ہی فکر انگیز موضوع ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کی اگر 50 قسطیں بھی کی جائیں تو کم ہے، چونکہ یہ ایک دو دن کی بات نہیں، یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے، یہ محبتوں کا معاملہ ہے، یہ خیر خواہی کا معاملہ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 4 چیزیں پڑھیں گے، اس میں والدین کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، میں ڈائریکٹ موضوع پہ آ رہا ہوں، اگرچہ تمہید میں مجھے تھوڑا جھنجھوڑنا چاہیے کہ والدین اگر چاہیں تو بچوں کو بچانے کے لیے گٹر میں گرے ہوئے بچے کے پیچھے چھلانگ لگا دیں، اور اگر فکر نہ ہو تو بے شک جہنم کے گڑھوں میں بھی گرے ہوں تو یہ پرواہ نہیں کرتے۔ بچانے پہ آئیں تو بلی کے بچے کو بچاتے بچاتے گاڑی الٹا لیتے ہیں، بے فکر ہو جائیں تو اپنے بچوں کی کوئی فکر ہی نہیں کہ ان کی گاڑی کا رخ کدھر ہے۔ ایک بندر ہو کے بھی اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے، ان کی جوئیں نکالتا ہے، نقصان دہ چیزوں سے بچاتا ہے، لیکن انسان کو اس کی پرواہ نہیں۔ پکڑنے پہ آئے تو ہاتھ سے لائٹر اور دیا سلائی پکڑ لیتے ہیں کہ بچہ آگ سے کھیلے گا، گھر جل نہ جائے، اور لاپرواہ ہو جائیں تو بچے بے شک جہنم کے آگ کے شعلوں سے بھی کھیل رہے ہوں تو فکر نہیں کرتے۔ حضرات، اس حوالے سے سب سے پہلی چیز جو والدین کی ذمہ داری ہے، میں یہ بتا دوں کہ حقوق اور فرائض برابر مل کے چلتے ہیں۔ جو والدین کا فرض ہوگا وہ اولاد کا حق ہوگا، اور جو اولاد کے فرائض ہیں وہ والدین کے حقوق ہوں گے۔ کوئی بھی موضوع اکیلے نہیں چلتا کہ میں یہاں سارا دوش والدین کو دے دوں۔ آخر میں انشاءاللہ اولاد کے حوالے سے ان کی پرسنل ذمہ داری کیا ہے اس پہ بھی بات ہوگی۔ والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کو نجیب الطرفین پیدا کریں۔ یہ جملہ خلاصہ ہے پوری زندگی کا، نجیب الطرفین۔ کیا معنی؟ کہ بچوں کو اچھا ددیال اور اچھا ننیال دیں۔ کیا مطلب؟ کہ خاندانی لوگوں کے اندر جن کی اچھی تربیت، اچھی سوچ، اچھی فکر ہو، کیونکہ جس طرح کا بیج ہوتا ہے پھر ویسا ہی آگے چل کر کے پھل ہوتا ہے۔ تو اس میں والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں پہلی چیز بڑی اساسی اور بنیادی ہے کہ آپ چن کس کو رہے ہیں، انتخاب کس کا کر رہے ہیں۔ لڑکی کسے چن رہی ہے، لڑکا کس کو چن رہا ہے، یا والدین اپنے بچوں کے لیے کس کا انتخاب کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا
آپ اپنے بچوں کو اچھا نطفہ اور اچھا رحم دے دیجئے، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مستقبل میں آپ کو نجیب الطرفین بن کے دکھائے۔ آج کی اس دنیا میں جب میں بات کر رہا ہوں، نفسا نفسی کا عالم ہے، ذاتیات ہیں، سطحی سوچیں ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی غرض نہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو والدین جو بن چکے وہ تو بن چکے، جو بننے جا رہے ہیں میں بالخصوص ان سے مخاطب ہوں کہ اچھے تعلق کے ساتھ، بسا اوقات دونوں نجیب الطرفین ہوتے ہیں، لڑکا بھی اچھا ہے، لڑکی بھی اچھی ہے، مگر ان کا تعلق اچھا نہیں ہوتا۔ اس بستر پہ رہ کے نکاح کے ساتھ، حلال تعلق کے ساتھ اولاد کو پیدا کیجیے تاکہ ان پہ زندگی میں کبھی انگلی نہ اٹھے۔ یہ پہلا رائٹ ہے، ساری شریعتوں نے اسے متعارف کروایا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کی کہ آپ اپنے بچوں کو حسن و جمال عطا کریں۔ حسن دو طرح کا ہے، صورت کا اور دوسرا سیرت کا۔ حسن جو صورت کا ہے اس کے اندر معیار الگ الگ ہے۔ جیسی زمین ہوتی ہے، جیسا اوپر سورج ہوتا ہے، رب ویسا رنگ بنا دیتے ہیں۔ افریقہ کے اندر خطے استوا پہ سورج سیدھا پڑتا ہے، سورج کی ان تیز کرنوں سے، دھوپ سے بچانے کے لیے رب نے رنگ کالا دیا ہے۔ اس کے پیچھے جو سائنس کے میڈیکل ایفیکٹس ہیں وہ پڑھے دیکھے سنے جا سکتے ہیں۔ جہاں سردی ہے اور سورج کی ضرورت اور لائٹ کی ضرورت اور دھوپ کی زیادہ ہے، رب نے کلر فیر کر دی ہیں۔ تو یہ جو کلر ہیں یہ میری اور آپ کی سوچ ہے، کہیں رب نے ملا جلا ماحول دے دیا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رب نے جو رنگ بھرا ہے اس رنگ سے بہترین کوئی اور رنگ نہیں، اور اس مصور سے بہتر کوئی مصور نہیں، اور اس کی بنائی ہوئی تصویر سے کوئی اچھی تصویر نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کا انتخاب، حسن انتخاب، نظر انتخاب الگ ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ اپنی اولادوں کو اس حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ذمہ داری والدین کو دے دیں کہ آپ میرے مائی باپ ہیں، میرے لیے آپ جون سا بھی رشتہ ڈھونڈیں گے آپ اس پہ راضی ہوں گے، انشاءاللہ میں اس پہ راضی ہوں۔ یہ جو رضا کا رنگ ہے نا، یہ پھر کالا رنگ بھی ہو تو اپنا بچہ چاند لگتا ہے، اور بسا اوقات دوسرے کا حسین و جمیل بھی لوگ اس کو برا محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صورت آپ کے کنٹرول میں نہیں، یہ خالق نے بنانی ہے، مالک نے بنانی ہے۔ صورتوں پہ مر کے اپنے بچوں کی سوچ مت بگاڑیے گا، جو والدین کی سوچ ہوتی ہے وہ بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یہ جو آپ نے اور میں نے ذہن بنا رکھا ہے نا کہ ہمارے ماں باپ کو پتہ نہیں، میری زندگی ہے، میں نے جینا ہے، میرا بدن ہے، میری مرضی ہے، میرا جسم ہے، میرا جہان ہے، میری میں کسی کو بیچ میں کیوں انوالو ہونے دوں؟ تو یہ بغاوت، شکلیں نہیں بدلتی نسلیں بدلتی۔ یہ بغاوت شکلیں نہیں، اور بسا اوقات شکلیں بھی بدل جاتی ہیں۔ اللہ سے ہفتے کے دن کے معاملے میں بغاوت کی تھی اہل السبت نے، یہود نے، رب نے بندر اور خنزیر بنا دیے تھے۔ شکلیں بدل گئیں، جون بدل گئی، لہذا دوسرے نمبر پہ صورت کو مد نظر رکھ کے جنگ نہیں لڑیے گا، حسن سیرت پہ توجہ دیجیے گا۔ اس میں 15 چیزیں آتی ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیرت میں بنیادی آپ کو 3 چیزیں ملیں گی۔ سب سے پہلے کہ آپ کی نظر کیسی ہے، گفتار کیسی ہے اور کردار کیسا ہے۔ آگے اس کا پھیلاؤ ہے، اس کی طرف آتا ہوں، لیکن یہیں پہ چوتھی چیز ساتھ پڑھ لیجئے کہ آپ نے اپنے بچوں کو جینون سافٹ ویئر دینا ہے۔ ہارڈ ویئر اللہ نے دے دیا ہے، وہ بن گئے ہیں۔ نجیب الطرفین آپ نے کوشش کی، آپ نے ان کے لیے کوشش کی کہ حسن اخلاق۔ اب جو تیسری اساسی چیز ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے پیٹ میں جو لقمہ ڈالنا ہے، حلال طریقے سے خود کمانا ہے اور حلال طریقے سے کھلانا ہے۔
اکتساب بھی حلالی، کمانے کے ذرائع حلال کے، اور جو انفاق ہے خرچ کرنا بھی حلال ذرائع کے اوپر. یہ بڑی بنیادی چیز ہے. لقمے گوشت پوست بناتے ہیں اور لقمے فیصلہ کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کیا ہے، حقیقت کیا ہے. طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی. جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. چینی میٹھی ہے، گڑ میٹھا ہے، شہد میٹھا ہے، مگر شوگر کے مریض کو، پیشنٹ کو نہیں دیا جاتا، ریکمینڈ نہیں کیا جاتا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو میٹھی لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، بہترین لگ رہی ہے، حرج کیا نہیں. یہ اولاد کے اوپر خرچ کرنا، اولاد کے لیے کمانا، حلال ذرائع اختیار کرنا، تھوڑی کھلا دیں، خشک کھلا دیں، ٹکڑے کھلا دیں، حلال کے اوپر رکھیں، انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ وفادار نکلے گی. کثرت کے ساتھ لوٹ کے، مار کے، رشوت لے کے، دھوکے دے کے، ملاوٹیں کر کے، فراڈ کر کے، سود لے کے کھلائیں گے. جتنے مرضی آپ ان کو گپھو ڈپھو بنا دیں، توندیں بڑھ جائیں، پیٹ نکل آئیں، ماشاءاللہ دیکھنے میں بڑے صحت مند ہوں، لیکن یہ وفادار نہیں ہوں گے، وفادار نہیں ہوں گے. اور آپ نے جب وفا نہیں نبھائی، رب کے کہنے پہ کلو حلالا طیبا، پاکیزہ طریقے سے، حلال طریقے سے کمانا کھلانا. اور جو چوتھی چیز میں نے کہی تھی وہ ہے سافٹ ویئر ان کو جینون دے دیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. آج کا نکتہ ہے، ہم نے موبائل تو لیا ہوتا ہے، کبھی دوسری کمپنی کا اس میں سافٹ ویئر نہیں کرتے. اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو اسی کا سافٹ ویئر اس میں چلتا ہے. وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، ہر بچے کے رب نے ہارڈ ویئر کو اسلامی سافٹ ویئر کے لیے بنایا ہے. کمپنی نے موبائل میں سارے سسٹم ڈال دیے ہیں، آپ سم کون سی ڈال رہے ہیں اور اس کی خالی سپیس میں بھرنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ کی مینٹیلٹی ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کی فکر ہے. جینون اصل سافٹ ویئر کون سا ہے؟ میرے ساتھ آئیے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 172 پڑھیے. یہ جو اس وقت صرف والدین کی ذمہ داری سمجھ کے بیٹھے ہیں، رک جائیں. میرے بیٹوں، بچوں، بیٹیوں، ایک ایک فرد اپنی ذات کا ذمہ دار ہے. والدین کی ڈیوٹی، ذمہ داری، پیدا کر دیا، حسن اخلاق، حسن صورت، حسن سیرت، اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اچھا پہنانا، تعلیم اور تربیت. لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے جس کے اوپر اختلاف کیا جا سکتا ہے، سوال کیا جا سکتا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو رب نے اکٹھا کر لیا ہے، جمع کر لیا ہے. من ظہورہم ذریتہم، قیامت تک آنے والا آخری فرد کوئی رب نے نہیں چھوڑا، سارے جمع ہیں. اور یہ مت کہیے گا کہ یہ صرف روحیں ہیں. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کے نفس، نفس، جسم، جان، روح کا مجموعہ ہے. اللہ نے ان کو اپنے اوپر گواہ بنایا ہے. آپ کی اور میری اپنے اوپر بھی گواہی ضروری ہے. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا، ہزاروں عذر جمع کر لو، جتنا آپ اور میں اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ دوسرا نہیں جانتا. صاحب البیت ادریٰ بما فیہ، گھر والے کو پتا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا موجود ہے. مکہ والوں کو پتا ہے کہ ان کی جو سرنگیں اور انفاق ہیں یہ کس طرف کو جاتی ہیں، راہیں کیسے ہیں. لاہور کو جتنا آپ لوگ یہاں رہ کے سمجھ سکتے ہیں، باہر کا آنے والا شاید نہ سمجھ سکے. تو اپنے وجود پہ رب نے گواہ بنایا. وہ گواہی کیا تھی؟ یہ ہے سافٹ ویئر. الست بربکم، ہر فرد میں رب نے کہا اپنے وجود کو چیک کر کے بتاؤ، تمہارا خالق، تمہارا باری، تمہارا مصور، تمہارا موجد، تمہارا عدم سے وجود دینے والا، نفس دینے والا، روح ڈالنے والا، اور تمہیں اکٹھا کرنے والا، ضرورتوں کو پوری کرنے والا، وسائل کے مطابق، مسائل کے مطابق وسائل مہیا کرنے والا کون ہے؟ کیا میں نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، ایک ایک فرد کی پرسنل ودیت، اس کے اندر فکس کی ہوئی گواہی بول اٹھی تھی کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں، تو ہی ہمارا حاجت روا و مشکل کشا و الہ و معبود رب ہے.
سر جی اگر یہ سافٹ ویئر نہیں، دنیا 4 دن کی ہے، 2 دن گزر چکے، ایک دن آپ کے حق میں، ایک دن آپ کے خلاف ہے۔ تربیت اولاد صرف والدین کے کندھوں پہ نہیں ہے، میری اپنی بھی پرسنل کوئی ذمہ داری ہے۔ ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا خبردار، مر جاؤں گی دھوپ میں، خشک ہو جاؤں گی، کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، ساتھ چھوڑ دے توحید والے کا۔ جواب کیا آیا تھا؟ 100 مرتبہ بھی زندگی ملے، 100 مرتبہ بھی مرو، جو رب نے میرے سے وعدہ لے رکھا ہے اس وعدے کے اندر 2 نمبری نہیں ہوگی۔ کون جیتا ہے کون مرتا ہے؟ سب نے مر جانا ہے۔ کون ناراض ہے کون راضی ہے یہ اہم نہیں ہے۔ جگ سارا بھی راضی اور رب ناراض ہو، خسارے کا سودا۔ آؤ اگر اپنی جان کو، مال کو، عزت کو، ابرو کو، دین کو، دنیا کو، دولت کو، کمائی کو صحیح کرنا چاہتے ہو، مسلک جون سا مرضی رکھو، ٹائٹل جون سا مرضی رکھو، خاندان جون سا مرضی ہے، وہ آپ کی مرضیوں سے نہیں، رب کی مرضی سے ہوا۔ لیکن یہ جو وعدہ الست ہے، عہد الست ہے، قالوا بلا شہدنا، یہاں رب نے 2 عذروں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن یہ عذر لے کے مت آنا کہ اللہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو دنیا میں لگے ہوئے تھے، پیٹ کی خاطر بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے، کمائی تھی، دن رات اتنا بڑا خواہش قبیلہ تھا، کیا کرتے کیا نہیں، اللہ پتہ ہی نہیں چلا کب پیدا ہوئے، کب جوان ہوئے، کب بوڑھے ہو گئے، کب موت آ گئی، مولا ٹائم نہیں ملا۔ لوگوں نہیں، اگلی آیت میں دوسرا عذر اللہ نے خاتمہ فرما دیا، رد کر دیا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا تم یہ کہو کہ اللہ جس گھر میں پیدا ہوئے تھے وہاں چلتا ہی یہ تھا، یہ رسمیں تھی، یہ رسوم تھے، یہ رواج تھے، ہم محتاج تھے، ان سے روٹی روزی لیتے تھے، لباس وہ دیتے تھے، اب ماں باپ شرک کرتے تھے، تیری توحید کو بھلا بیٹھے تھے، گھر میں اس کا چرچا ہی نہیں تھا، ربوبیت کا مسئلہ ہی نہیں تھا، الوہیت کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اسماء و صفات کی باتیں نہیں تھی، بس مولا وہ ماحول ہی ایسا تھا، ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ آباؤ اجداد مجبوری، کہانیاں لوگ سناتے ہیں، او جی میں تو کرنا چاہتا ہوں، ابو نہیں مانتے، اماں نہیں مانتی، میں بدلنا چاہتا ہوں، میری بیوی نہیں مانتی، وہ نہیں مانتا۔ اور پھر یہ مت کہنا فتہلکنا، اللہ یہ ہمارے وڈیروں کی سزا، بما فعل المبتلون، یہ باطل کا راستہ، شرک کا راستہ، جرم کا راستہ، مخالفت کا راستہ، احکام کی تردید کا راستہ جنہوں نے چنا ہے ان کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا۔ اگلی آیت متصل ہے، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ ہم نے آیتیں بدل بدل کے تمہیں سمجھائی ہیں، عذر نہیں چلے گا۔ یہ تصریف، آیات کی تبدیلی سمجھانا اور تم سے یہ وعدہ لینا، یہ عہد لینا، یہ عہد الست لینا، تمہاری روحوں کے مجموعوں کو بٹھانا اور تمہارے جسموں پہ گواہ بنانا، اور پوری روح انسانیت میں نے صرف اس لیے کیا ہے کہ اگر دنیا میں کہیں تمہارا قدم ڈگمگا جائے وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تم لوٹ آنا۔ اگر اللہ نہ کرے غلطی سے غلط فلائٹ پہ بیٹھ جاؤ، لوٹتے ہو کہ نہیں؟ غلط بس پہ چڑھ جاؤ، لوٹتے ہو کہ نہیں؟ غلط گلی میں چلے جاؤ، آپ کو نیویگیشن لے کر کے کہیں اور چلی جائے، لوٹتے ہو کہ نہیں؟ یہ صرف یہاں آ کر کے تربیت میں ہے جی، وہ اب جو بڑے کہہ گئے ہیں، جو بڑے کر گئے ہیں، بھائی بڑوں کی ذمہ داری بھی ہے لیکن آپ کی اپنی ذمہ داری اور پرسنل بھی ہے۔ کیا یہ ہے سافٹ ویئر؟ آئیے سمجھیے، 15 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اپنے دماغ کے اندر مثبت سوچ رکھیے، منفی نکالیے۔ مثبت سوچ کیا ہے؟ کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا الہ، میرا معبود، یہ دماغ، یہ سسٹم، یہ نظام دینے والا اللہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ناک کی ڈائریکشن سیدھی رکھیے۔ کیا ہے ڈائریکشن؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کبھی کہا کرتے تھے نک دی صحت تے پتر آنا ہی، سجے کھبے نہیں ویکھنا۔ راستے میں رکاوٹیں آئیں، ہرڈلز آئیں، مسائل آئیں، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دینی، وہ نہیں، فلاں نہیں، ناک اتنی اونچی نہیں کرنی، اس کو شرک کے سامنے اونچا رکھنا ہے، رب کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے، ڈائریکشن درست رکھنی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اس کے بعد آنکھیں ہیں، آپ کی نظر کیا ہونی چاہیے؟ نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ جس نے آنکھ دی ہے، جس نے رنگ دیے ہیں، جس نے 32 کروڑ راڈ اینڈ کون دیے ہیں، جو اس کا خالق اور مالک ہے، اس کے اوپر نظر رہے، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا اس سے پوچھا جائے۔ حسن نظر،
ساری زندگی ناول پڑھتے، کہانیاں پڑھتے، فیس بک دیکھتے، یہ وہ دیکھتے، سوشل میڈیا پہ گزار دی، کبھی رب کی وہ کتاب کھولی نہیں جو آپ کے لیے آپ کے ساتھ بکلٹ بنا کے کتاب اور قرآن اور رہنما بنا کے بھیجی تھی؟ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ بدلیے اپنے آپ کو، زاویہ نگاہ بدلیے۔ کانوں کی سماعت اچھی ہونی چاہیے، بری نہیں۔ کیا یہ بھی آپ کو نہیں پتا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے؟ او بھائی، گالی، مندہ، جھوٹ، غیبت، بہتان، یہ کون کر رہا ہے؟ ہم ہی کر رہے ہیں، ہم ہی سن رہے ہیں۔ لوگ چسکے لیتے ہیں جی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، جو ڈیمانڈ ہے وہ بکے گا، وہ چلے گا۔ روک دیا اس کو، زبان کے ساتھ سافٹ ویئر اس کا اپڈیٹ کر دیا۔ کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ اور آخرت پر یقین ہے، مرنا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کا حساب دینا ہے، کانوں کی سماعت کا سلسلہ ہونا ہے، تو یا اچھا بولیے یا چپ رہیے، یا اچھا بولیے یا چپ رہیے۔ سارا دن یاوا گوئی، فضولیات، لغویات، افوات، پتہ نہیں بکواس، دنیا جہان کی چیزیں، ابے کو بول رہا ہے، دادا جی کو بول رہا ہے، بڑوں کو بول رہا ہے، وڈیروں کو بول رہا ہے، بد تہذیبی، بدتمیزی، اور پھر کہتے ہیں جی ماں باپ اچھے نہیں۔ اور سر جی ہاں ٹھیک ہے، جو بڑے بولیں گے وہی چھوٹے سنیں گے، یہ باز گشت ہے جو لوٹائی جائے گی۔ آج آباؤ اجداد میں، عمر میں، علم میں، ہر اعتبار سے بڑے چھوٹے چھوٹے بیٹھ کے موبائل لے کر کے جو زبان پہ آتا ہے، جو ہاتھ پہ آتا ہے لکھ رہے ہیں، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی آپ کا اپنا نہیں ہے۔ والدین اگر توں کہیں گے تو اولاد تو بولے گی۔ بدلیے اپنے آپ کو، ذمہ داریوں کو سمجھیے۔ اور اس کے بعد یہ جو گردن ہے نا، گردن میں جھکاؤ کتنا ہے، سجدے میں کتنا جھکتی ہے، سریا کتنا ہے، ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا سریا خود نکال لیں۔ اگر رب نے بعد میں ڈالا نا، قیامت کے دن 70 ہاتھ لمبی سلاخ دوبر سے ڈال کے منہ سے جب نکالی تو پھر جھکنا بھی چاہو گے تو جھک نہیں سکو۔ روک سکتے ہو تو روکو پہلی بارش کی ان بوندوں کو، کچی مٹی تو مہکے گی، یہ اس کی مجبوری ہے۔ آپ کے کندھوں میں بڑی طاقت ہے، آپ کے ڈولے بڑے مضبوط ہیں، رب نے دے دیے ہیں۔ رب بڑا بے جان کر کے مارتا ہے، فالج ڈالتا ہے تو پھر یہ اٹھ نہیں پاتا ہے۔ نرم رکھیے ان کو، والدین کے لیے، بڑوں کے لیے، ادب کے لیے، احترام کے لیے۔ اور اگر ہاتھ کا مسئلہ ہے تو یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مومن ہوتا ہی وہ ہے، مسلم وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوں۔ آپ کے ہاتھ سے کون محفوظ ہے؟ میرے ہاتھ سے کون محفوظ ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ سلام لینے کا کیا انداز ہے؟ سلام سلامتی سے، سیفٹی سے۔ جو سلام اگلے بندے کو تکلیف دے وہ سلام کیسا؟ وہ سلام کیسا؟ ایک بزرگ ہیں، ایک مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بچہ آیا، اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کے جھٹکا۔ وہ بیچارہ چھوٹا تھا، ہڈی کچیاں تھی، جوڑ پوری طرح جڑے ہوئے نہیں تھے، جھٹکا ایسا ملا کہ اس کا بازو نکل گیا کندھے سے۔ اسے میں کیا کہوں؟ اسے شرارت کہوں؟ اسے بد تہذیبی کہوں؟ لا علمی کہوں؟ اس کو کیا نام دوں؟ بڑا بن دوں؟ او بھائی، جس سلام میں سیفٹی نہیں ہے، ہاں آپ نے دشمن سے ہاتھ ملانا ہے، آپ فوج میں، آپ سپاہ میں، آپ مجاہد ہیں، آپ غازی ہیں، دیں جھٹکا جتنا دے سکتے ہیں، اپنوں کو کس لیے؟ وائے میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے اس فیلڈ میں جتنے سال ہو گئے، اگر 100 بندے کو میں ڈیلی ملوں اور وہ سلام لیتے ہوئے 3 بار جھٹکا دے تو میرے کندھے کو کم از کم گنیے کتنے جھٹکے مل گئے۔ اب کوئی یہ نہیں جانے گا کہ سامنے والا بندہ مریض ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، درد میں ہے، کیا اس کے ساتھ مسئلہ ہے؟ تو بھائی سلام اتنا نہیں ہو سکتا کہ جتنا آپ صرف مصافحہ کریں، اس کے بعد یہ جھٹکے وٹکے دے کر کے اسلام تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جھٹکے صرف زبانوں کے نہیں، الفاظ کے نہیں، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں، خراش نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر، تو ہاتھ بھی جو سزا دیتے ہیں۔ اور بھائی کتاب و سنت کو تھامنے والے بنو مضبوطی سے کہ گرے نہیں۔ جہاں جھکاؤ ہے، جہاں نرمی ہے وہاں نرمی رکھیں، جہاں سختی کی ضرورت ہے وہ رکھیں۔ یہ ہاتھ کا ادب ہے اور یہ تربیت میں شامل ہے۔ آگے چلیے، سینہ، جس سینے میں کینہ ہے وہ سینہ کیسا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، قرآن پڑھنے والوں کے سینے تنگ۔ کیا کروں میں اس تربیت کا یہاں دروس دیتے ہوئے آپ کو، اور مجھے زندگی ہوگی سنتے ہوئے سناتے ہوئے، سینے ہمارے نہیں کھلے، نہیں کھل سکے، تنگ ہی تنگ، کوئی بھائی کے بارے میں، کوئی بہن کے بارے میں، کوئی ماں باپ کے بارے میں، کوئی رشتہ داروں کے بارے میں، کوئی مسالک کے بارے میں۔ انسانیت کہاں ہے؟ الم نشرح لک صدرک،
وہ جو بوجھ لے کے پھر رہے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کمرے ٹوٹ گئی ہیں، قبروں میں چلے گئے ہیں، سینوں سے کینے نہیں نکلے. کیا تربیت ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ صرف ماں باپ. ماں باپ تو ترلے کر رہے ہوتے ہیں، یار 4 پر آ جائے میرے ہندیاں رل کے تو بہ جاؤ. پرسنل بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو آسمان سے رب نے ودیت کی ہیں. دل کی دھڑکنیں، یہ محبت اور نفرت کا معاملہ ہے. والد سے نفرت، ماں سے نفرت، بھائیوں سے نفرت. بس آپ کو وہ آپ کی زندگی کا جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ خوابوں کا شہزادہ مل گیا، بس اسی سے محبت. کہاں ہے دل کا معیار؟ کہاں ہے جس نے دل بنایا تھا، جو اصول دیے تھے؟ اس میں 2 نمبر خون ڈالو نہیں چلتا، 2 نمبر محبت چلے گی. پھر وہی لب کی شادیاں، وہی دل کے معاملے. اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. جب یہ کٹتے ہیں نا، زندگی میں رستے میں ایک موڑ آیا، میں اپنا دل وہاں چھوڑ آیا، جو چھوڑ کے سب کو چھوڑتے ہیں. پھر عدالتوں کے دھکے کھاتے ہیں. پھر جب گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں پھر ترلے کرتے ہیں، مولا پہلی تھی نہ دوی. دل کا معاملہ ہے. گھی خالص ہونا چاہیے، ایمان یقین محبت خالص نہیں. رب دوسری بیٹی دے دیتا ہے، پھر تڑپتا ہے، تیسری دیتا ہے، پھر تڑپتا ہے، چوتھی دیتا ہے. جمعے میں بیٹھ کے آ کے روتا رہتا ہے، رب کے واسطے میری تجدید نکاح کر دیں. میری ایک دعا ہے کہ جس کو میں نے پورے خاندان سے توڑ کے عدالت میں نکاح کر کے اپنی گھر کی زینت اور دل کی سینے کی محبت میں ٹکایا تھا، میں نہیں چاہتا میری بیٹی کوئی ایسی ہو. پہلے سوچ لیں، روک سکتے ہو تو روکو. پہلی بارش کی ان بوندوں کو، کچی مٹی تو مہکے گی. باپ تو سہ گیا، دورہ آیا مر گیا. بھائیوں کی پگڑیاں اچھل گئیں، لوگوں کے قدموں میں گر گئیں، محلے علاقے چھوڑ گئے. آپ کا کیا بنا؟ چہرے پہ تیزاب. جس سے محبت کی شادی کی تھی اسی کے ساتھ جو ہے دیگر اشنا ڈال کے انہیں کاٹ کے ٹکڑے کر کے لوگوں کو بریانی کھوا کے تکے بنا کے پھر جاتے بنے. یہ دل ہے. اگلا پیٹ ہے. پیٹ کو لقمے حلال کے دینا سیکھیے. بھوکے رہ لیجئے، روزہ رکھ لیجئے، تھوڑا کھا لیجئے، پیاز کے ساتھ کھا لیں، خشک ٹکڑے کھا لیں، مرچ کے ساتھ کھا لیں. اس کو کبھی اللے تللے نہ دیں. اس کے ناز نخرے مت اٹھائیں. ان ناز نخروں نے ہمیں دنیا میں رب سے بھی باغی، بندو سے بھی باغی، والدین سے بھی متنفر، حقوق اور فرائض سب بھول گئے. تربیتیں برباد ہو گئی، محنتیں بیکار ہو گئیں. یہ ایک پیٹ کا مسئلہ ہے، ایک لقمے کا مسئلہ ہے. آگے شرمگاہ کی طرف چلیے. تربیت کرنی ہے تو بچوں کو سمجھائیے. صرف والدین بیچارے کیا سمجھائیں؟ وہ تو بیچارے یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ نے زیر ناف بال کیسے صاف کرنے ہیں. شرم کرنے پہ آئیں تو اتنے شرمیلے، اور اگر شرمیں اتاریں تو گھر میں دنیا جہان کی بغیرتی کو، آوارگی کو، بے حیائی کو جگہ دے دیں. شرمانے پہ آئیں. اپنے بچوں کو حلال اور حرام نہ بتا سکے. بتاؤ اپنے بچوں کو، بیٹا یہ رب نے شرمگاہ جو دی ہے پیشاب اور پخانے کے لیے دی ہے، لیکن اسے عزت اور انسانی نسل کا ذریعہ بنایا ہے. اس کو نکاح میں رکھنا ہے، حلال ذرائع میں رکھنا ہے، صفا یا زنا، بدکاری یا آوارگی میں نہیں رکھنا. کون سمجھائے؟ بچہ سر جی شرم آتی اللہ کی قسم. کسی گلی، کسی محلے، کسی بازار سے گزرو، میرے آج کے مسلمان نوجوان کے ہاتھ میں اس کی شرمگاہ ہوتی ہے، سامنے مائیں بہنیں، کوئی حیا نہیں. کوئی کیا کریں؟ کدھر جائیں؟ راتیں بھی اسی بھی، دن میں اسی بھی، ماں بھی، بہن بھی، بیٹی بھی، سارے ون ٹو آل. یہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہاری دنیا جنت ہونے کی ضمانت دیتا ہوں، آخرت کو تو جنت ملنی ہے. ایک 2 جبڑوں کے درمیان، دوسری 2 ٹانگوں کے درمیان. کس نے سنبھالی؟ نہ زبان سنبھلی، نہ اس میں شرم و حیا رہی، نہ گفتار میں، نہ شرمگاہوں میں حیا رہی. پٹ گئے والدین، رنگیت دی گئے نجیب الطرفین. شاید ہم وہی چاہتے ہیں جو یورپ کو ملا ہے، کہ آپ کی پہچان کے خانے سے والد کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے. رب کے لیے سوچیے. میں آخری بات کرتا ہوں. 15ویں نمبر پہ، 14ویں نمبر پہ اپنی گود اور اپنی آغوش جو ہے اس میں خیر رکھیے. اس میں بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کے لیے جگہ رکھیے. جیسے حضور کی آغوش میں حسنین کریمین سیدہ امامہ جناب علی ابن ربیع ابن العاص میرے محبوب کے نواسے نواز، جیسے یہ جگہ تھی، ان کے لیے جگہ رکھیے. جس دن آغوش میں رحمت کی بجائے زحمت آ گئی، سمجھ لیجئے کہ نسلیں اجڑ گئیں. اور آخری چیز آپ کا قدم ہے. آپ کے قدم منزل کی طرف جا رہے ہیں، ہدایت پہ ہیں، یا بدراہ ہو گئے. بدراہ وہ نہیں ہے کہ جسے کوئی گمراہ کہہ دے. بدراہ وہ ہے کہ جس کو رب نے قدم دیے ہوں، حیا علی الصلاۃ سن کے اللہ کے گھر کی طرف نہ آ سکے، قرآن کی طرف نہ اٹھ سکے، رحمان کی طرف نہ بڑھ سکے.
پیغمبر کی کسی احادیث کی طرف اس کا قدم نہ جا سکے، خیر کی طرف، تعلیم کی طرف، تربیت کی طرف، جہاں آوارگی ہے وہاں میرے اور آپ کے قدم ہوں۔ مجھے وہ مثال دے کر کے بات ختم کرنی ہے۔ میں کالج سے نکلا تو پتہ چلا کہ اس علاقے میں میلہ ہے۔ میں رات کو آیا کہ میرے اپنے سٹوڈنٹس ماشاءاللہ کتنے ہیں، ایک جگہ دیکھی جہاں 9 لوگ، ان کے نیچے کیا ہے نظر ہی نہیں آ رہا، لیکن 9 لوگ سر 9 ہیں، ان کے نیچے ایک بائک ہے۔ کیسے بیٹھے تھے؟ ایک دوسرے کی جولی میں، گود میں، کوئی کھڑے ہو کے، کوئی ہینڈل پہ، کوئی آگے مڈ گارڈ میں، کوئی الٹا ہو کے، کوئی سیدھا ہو کے۔ تو میں نے آواز دی تو سر آپ جی، بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جی اصل میں گھر والوں نے اجازت نہیں دی، میلے پہ جانا تھا تو یہ ایک ساتھی کی بائک ملی ہے، اب جانا سب نے ہے۔ دیکھیے یہ قدم اٹھ رہے ہیں، کہاں ٹکائے ہیں؟ وہ جو ایکسل ہے نا دونوں سائڈ پہ، اس کے اوپر 2 انگوٹھے ٹکا کے بھی جا رہا ہے۔ لیکن حق کی طرف، خیر کی طرف، رب کی طرف، مالک کی طرف، الہ کی طرف، منزل کی طرف، جنت کی طرف، کامیابی کی طرف کون جائے گا؟ سنگل ہو کے بھی نہیں آیا جاتا، 2 انگلیاں بھی نہیں پکڑی جاتی، 2 ہاتھوں میں 5 انگلیاں 10 لوگ نہیں اکٹھے کر سکتے۔ گروپ بنانے پہ آئیں تو ہزاروں کا مجموعہ، اتنے یار ہیں، اتنے لچ لفنگ ہیں۔ اور سر جی کوئی خیر کا بھی یار بنایا جو آپ کو کھینچ کر کے، گھسیٹ کر کے اللہ کے گھر لا سکے اور یہاں سے انگلی پکڑ کے جنت تک لے جا سکے۔ یہ ہے اصل تربیت کہ جس کو آپ اگر سوچیں گے تو انشاءاللہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک انگ انگ آپ کا بولے گا کہ خالق جو ہے وہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے اور آپ کا اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ قدم اگر اسی طرف لوٹ گئے جہاں سے آئے ہیں تو انشاءاللہ خیر ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ موضوع کو تلخ کروں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ حقائق کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنے آپ پہ بھی شرم آتی ہے، موضوع کو بیان کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ کہاں بیٹھ کے، کن لوگوں میں بیٹھ کر کے جہاں سنی نہیں، لیکن مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میسج پہنچ گیا ہے۔ لوگ رد کرنے پہ آئیں تو رب کو رد کر دیتے ہیں، ٹھکرانے پہ آئیں تو وقت کے نبی کو ٹھکرا دیتے ہیں، ہم کون ہیں؟ لیکن بھائیو سوچئے گا ضرور، اپنا اپنا حساب بھی دینا ہے، اولادوں کے بھی حساب ہیں، اللہ تعالیٰ والدین ہیں تو اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق دے۔ اگر اولاد ہیں تو والدین کی سننے، رب کی سننے، خیر کی سننے، اور اپنے آپ کو وہاں رکھنے کی کہ جہاں ویلیو ہو، جہاں قدر ہو۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔